ہم نے آپ کے ساتھ مل کر متفقہ موقف لیا ہے کہ ہمیں شریعت چاہیے لیکن بندوق کے زور سے نہیں. آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن مجھے بتایا جائے کہ آج جو اس پارلیمنٹ میں قانون سازی ہو رہی ہے یہ بندوق کے زور سے نہیں ہو رہی. ریاستی بندوق اگر وہ اپنے زور سے مجھ سے قانون سازی کراتا ہے وہ سر و چشم پہ قبول, لیکن اگر قوم کا کوئی فرد چاہتا ہے تو ہم اس کو غدار اور دشمن اور فلاں فلاں کہیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں اس معاملے میں. ہمارا نظریہ یہی ہے کہ ہم جمہوری راستے سے محنت کریں, لیکن جمہوری راستوں سے سن 73 سے لے کر آج تک کیا ملا ہے قوم کو؟ ابھی تک شکوے تو موجود ہیں, لیکن حالات, ملک کہاں کھڑا ہے, ادارے کہاں کھڑے ہیں, ہماری کمزوریاں ہم نظر انداز کرتے چلے آ رہے ہیں. پھر یہ کہنا کہ جی دھاندلی کے لیے کمیٹی بنائی جائے اور کمیٹی اس بات کو تلاش کرے کہ دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, تحقیقات کرائی جائے. آپ حضرات نے ابتدا میں اس پر آمادگی ظاہر کی ہے, لیکن میں نے اول دن سے کہا ہے کہ ہم اس دھاندلی کے لیے کسی تفتیش و تحقیق کے روادار نہیں ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے نصف النہار پر سورج کھڑا ہو اور ہمیں کوئی کہے ثابت کرو کہ سورج ہے. جو آپ نے اپنے وسیع الظرفی کا مظاہرہ کر کے کہا کہ لارجسٹ گروپ ہے اور حکومت بنائے, آج پنجاب میں مسلم لیگ نون لارجسٹ گروپ ہے. کیا یہ فراخ دلی وہاں سے آپ کے پاس آئی؟ کیا انہوں نے آپ کو وہاں حکومت بنانے کا موقع دیا؟ جس طرح پیپلز پارٹی نے سندھ میں کہ ہم تو وہاں حکومت بنا رہے ہیں تو ہمیں حلف سے مت روکیں, تو مسلم لیگ نے بھی یہی کہا تھا کہ ہمیں حلف سے مت روکیں, ہم پنجاب میں حکومت بنا رہے ہیں. تو کیا جواب ملا آپ کو وہاں پر؟ آج اگر ہم نے فیصلے کرنے ہیں تو پھر بھرپور فیصلے کرنے ہیں. اگر ہم نے کوئی ڈھیلے ڈالے فیصلے کیے, روایتی قسم کے فیصلے کیے, ابھی مارچ آ رہا ہے, اگر مارچ میں سینٹ کا الیکشن ہو جاتا ہے تو پارلیمنٹ کا ایک حصہ ان جعلی لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گا. تو آپ پھر کہاں کھڑے ہوں گے؟ ملک کہاں کھڑا ہوگا؟ ہم بڑی صراحت کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ آج ہی فیصلہ کریں کہ ہم اسمبلیوں سے مستعفی ہوں گے. اگر ہم انہی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں ہماری توقیر کا یہ عالم ہے, جہاں کوئی کارکردگی نہیں ہے, تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ ہم اپنے مقصد کے لیے, جو شفاف الیکشن کا مقصد ہے, اس کے لیے کوئی کردار ادا کر سکیں گے. اگر ہم نے سول سپرمیسی کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات کرنے ہیں تو پھر آپ آئیں عوام کے صفوں میں جانے کے لیے, تاجر برادری کے پاس جائیں, وکلاء کے پاس جائیں, اساتذہ کے پاس جائیں, ڈاکٹرز کے پاس جائیں, مزدور کے پاس جائیں, کسان کے پاس جائیں, صنعت کار کے پاس جائیں, اور ان کو کہیں آئیں ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں, اکٹھے لڑیں گے. ان کو انوالو کرنا ہے پھر ہم نے, اور بڑی قوت کے ساتھ ہمیں ان کو اپنے صفوں میں لانا ہوگا. آج آپ اپنی پوری نظام کو دیکھیں, اسمبلی جعلی, آپ کا وزیر اعظم جعلی, سینٹ چیئرمین کے خلاف جو عدم اعتماد ہوا اور وہاں جو کچھ ہوا, میری زبان میں آج چیئرمین سینٹ جعلی. پرسوں ترسوں جو قومی مشترکہ اجلاس میں اقلیت کو اکثریت کہا گیا, شاید وہاں کے ملازمین کو بھی گنا ہوگا انہوں نے اس میں, اور شور شرابہ کے باوجود اس پر بھی ہمیں طے کرنا چاہیے کہ یہ جو گنتی ہوئی ہے یہ غلط ہے, اور پارلیمنٹ کی اکثریت کو اقلیت بنا دیا اور اقلیت کو اکثریت بنا کر پیش کر دیا اور کہا کہ بل پاس ہو گیا. تو اب تو قومی اسمبلی کا اسپیکر بھی مجھے جعلی لگتا ہے. اب جب پورا پارلیمنٹ بھی جعلی ہو جائے, اس کا حکمران بھی جعلی ہو جائے, پھر کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں ہم وہاں پر؟ اب بنیادی بات یہ ہے
کہ ہم زبانی گفتگو پر اکتفا نہیں کر سکتے کہ آپ ہمیں کہیں کہ جی ہم اب لڑیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور یہ آپ پیچھے بہت ہٹ چکے ہیں، اب باقاعدہ لکھ کر طے کرنا ہوگا تاکہ پبلک کے سامنے ہم یہ ساری چیزیں لے جا سکیں کہ یہ کمٹمنٹ ہے، اور کوئی اس سے پیچھے ہٹتا ہے تو اس کو پھر قومی مجرم تصور کیا جائے۔ آپ ہماری تحریک کو ایک سیاسی مہمیز تو لگا دیتے ہیں، لیکن جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمارے مصلحتیں سامنے آ جاتی ہیں، اور یہ رویے جو ہیں اگر اپوزیشن کی جماعتوں کی طرف سے بھی برقرار رہتی ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم ایک دوسرے پر اعتماد کر کے کوئی تحریک چلا سکیں گے۔ اعتماد کے لیے بھی ہمیں مؤثر باتیں کرنی ہوں گی، ہمیں ایک تجدید عہد کرنا ہوگا، ہمیں حلف اٹھا کر یہاں سے نکلنا ہوگا، ہمیں ایک تحریری میثاق یہاں لکھنی ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا ایک باقاعدہ تنظیمی ڈھانچہ ہونا چاہیے، ہمارے اس اپوزیشن کا باقاعدہ ایک نام ہونا چاہیے، ہمیں ہر طرح کے سرکاری تقریبات کا بائیکاٹ کر لینا چاہیے، چاہے کتنے بھی بڑے ملک کا سپر پاور کا مہمان یہاں آئے۔ ہماری روایات یہ ہیں کہ ہم ان تقریبات میں چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں ان کو میسج دینا ہوگا کہ ہم اس کو نمائندہ حکومت ہی نہیں سمجھتے جو آپ کی میزبانی کر رہی ہے، لہذا ہم یہ آپ کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی اس تقریب میں شریک نہیں ہو رہے ہیں۔ پارلیمنٹ میں قانون سازی کے عمل سے مکمل لا تعلق ہونے کا اعلان کرنا ہوگا۔ غیر منتخب اور غیر آئینی حکومت کے تمام بین الاقوامی معاہدات سے لا تعلقی کا اعلان کرنا ہوگا۔ آئندہ کوئی بھی حکومت بنی تو اس کی پابند نہیں ہوگی، یہ گورنمنٹ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ ایک مضبوط فیصلہ کرنے، اسمبلی سے استعفے دینے، سندھ کی صوبائی اسمبلی کو تحلیل کرنے اور ایک بھرپور سیاسی تحریک جس میں کہ پارلیمنٹ کے اندر کے قانون سازی کے عمل سے لا تعلق ہونے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو میرے خیال میں، ورنہ ہم تو آپ کے پیچھے کھنچتے کھنچتے ابھی تک آئے ہیں، آپ کے پیچھے کھنچتے کھنچتے آئے ہیں کہ ہم کچھ فیصلہ کریں تو شاید وہ اتنا مؤثر نہیں ہوگا پھر۔